سسکتا تھا، جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، میری ہاں میں ہاں کہتے تھے، جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، اور ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود ہی سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا، ان کے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں سچ بول رہا ہوں، وہ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا، وہ لوٹتا تھا کہیں رات میں دیر دن بھر کے وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا، اور پرانا سوٹ پہنتا کم وہ کھاتا تھا، پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ سوچ کے وہ کیا مسکراتا تھا کہ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویرانے، میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویرانے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ میں بلا تاخیر محمد ہوا کلام مجھے دکھایا، میں نے کہا کہ بابو اس کی اصلاح کرا لینا، اصلاح کس سے کرائے گا، جس سے اصلاح کراتا تھا وہی تو چلے گئے، تو اس نے بغیر اصلاح کیے اس نے کلام تیار کیا اپنے راما جان کے نام سے، ان کے استاد یہاں بیٹھے ہوئے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اصلاح آپ آج ان کی کر دیجیے گا، کل نانا اصلاح کرتے تھے، آج اس نے اپنے نانا کے بارے میں کیا اس نے لکھا ہے وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعاؤں سے نوازیے گا، اللہ تعالیٰ ہمت کے ساتھ اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد فیضان اشرفی کو مائک حوالے کرتا ہوں۔ محفل میں جلوگر قابل احترام استاد محترم، سامعین بزم، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت درد اور دکھ کے ساتھ، ایسا دکھ جو کہا تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن جس کے عزیز، جس کے محبت کرنے والے دنیا سے گزرتے ہیں اسی کو دکھ کا اندازہ ہوتا ہے، اور ایسا عزیز جو بندہ ایک ہو لیکن صورت کئی ایک ہو، کبھی استاد کی صورت میں، کبھی رہنما کی صورت میں، کبھی نانا کی صورت میں، میں بتا کر اپنے دکھ کو پھر سے تازہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور میں ثنا خان مصطفیٰ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اگر ساتھ دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، اس لیے کہ میں پڑھنے کی غرض سے بالکل حاضر نہیں ہوا ہوں، بس یہ عقیدہ دے کے پڑھتا ہوں، اگر نانا جان سن رہے ہوں گے تو شاید وہیں سے دعا کر دیں گے اور کامیابی کا ایک ذریعہ بن جائے۔ آئیے مل کر درود شریف پڑھ دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے اساتذہ کرام سے میں گزارش کروں گا کہ اگر کلام میں کوئی غلطی ہو تو برائے کرم رہنمائی فرمائیں، اس لیے کہ بہت جلدی میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، پورا کلام تو نہیں لکھ پایا ہوں، دعا کریں انشاءاللہ اگر 40 کے موقع پر ہوا تو انشاءاللہ پورا کلام سن لیجئے گا۔ کہ یاد آتے ہو تم مجھ کو ہر گھڑی، یاد آتے ہو تم مجھ کو ہر گھڑی، اس دل کو دلاسا کیسے ملے، یاد
ہو تم مجھ کو ہر گھڑی اس دل کو دلاسا کون کرے یاد آتے ہو تم مجھ کو ہر گھڑی اس دل کو دلاسا کیسے ملے اور تیرے شاگردوں کی ہے یہ دعا جتنے شاگرد ہیں اگر اپنے استاد کے لیے دعا رکھتے ہو تو مل کر شامل ہو جائیے گا کہ تیرے شاگردوں کی ہے یہ دعا جنت کی تجھے ہر نعمت ملے میرے شاگردوں کی ہے یہ دعا جنت کی تجھے ہر نعمت ملے. اور یہ شعر خاص طور پہ سماعت کیجیے گا. میں گفتگو کر کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے سنا ہے, بس شعر کے ذریعے سے سماعت کیجیے کہ ہر وقت یہ تیری چاہت تھی تیرے شاگردوں میں یہ قوت ہو. جو شاگرد میرے نانا جان کے بیٹھے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں گھبراہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے میں ہر گھر میں ان کا ایک شاگرد بیٹھا ہے. بے شک بے شک. اگر بات صحیح ہے تو آپ جواب دے کر آپ لوگ مجھے حوصلہ افزائی دیجیے گا کہ ہر گھر میں ان کا شاگرد ہے. ان کی کوشش کیا تھی وہ سماعت کیجیے گا کہ ہر وقت یہ تیری چاہت تھی تیرے شاگردوں میں یہ قوت ہو دین کی خدمت ہر وقت کریں دین کی خدمت ہر وقت کریں اور علم کی ان کو دولت ملے دین کی خدمت ہر وقت کریں اور علم کی ان کو دولت ملے تیرے شاگردوں کی ہے یہ دعا. آپ کی آواز سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں اکیلا وہاں یہاں پر ان کا شاگرد بیٹھا ہوں. کہ بات ایسا ہے کہ میں اکیلا ان کا شاگرد ہوں. آپ بھی ہے نا شاگرد, سب نہیں, کوئی کوئی درمیان میں ہے ان کا شاگرد. تو آپ مل کر اپنے استاد کے لیے جملہ کہہ لیں کہ تیرے شاگردوں کی ہے یہ دعا جنت کی تجھے ہر نعمت ملے. اور یہ شعر سماعت کیجیے گا, میری زندگی سے بہت منسلک شعر ہے کہ وہ وقت وہ پیارا لمحہ جب تم مجھ کو پڑھایا کرتے تھے وہ وقت وہ پیارا لمحہ جب تم مجھ کو پڑھایا کرتے تھے وہ دلکش لمحے دلکش گھڑی وہ دلکش لمحے دلکش گھڑی اب دل کو راحت کیسے ملے وہ دلکش لمحے وہ دلکش گھڑی اب دل کو راحت کیسے ملے. وہ شکل حسین پیارا چہرہ جب یاد مجھے اب آتا
गुफ्तार। बहुत सारे लोग गवाह है कि जब भी मैं आता था ना, वो गुफ्तगू भी करते थे, अगर डांटते भी थे ना तो अच्छे के लिए डांटते थे। हर वक्त कहते थे बेटा जंतरी पढ़ा करो। मुझे जंतरी पढ़ना उन्होंने सिखाया। जब भी आता था मैं अपने शागिर्दों को लेकर आऊँ, मदरसा के बच्चे हो या कोई दोस्त हो, जब भी आते थे ना हर वक्त कोई मतलब कोई मानी पूछ कर हमें हौसला देते थे, बेटा पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। इसलिए वो लम्हात याद आते हैं कि वो शक्ल हसी प्यारा चेहरा जब याद मुझे अब आता है, तेरा प्यार तेरा दिलकश गुफ्तार, अब किससे मुझे वो शफकत मिले, तेरा प्यार तेरा दिलकश गुफ्तार, किससे मुझे वो शफकत मिले, तेरे शागिर्दों की है ये दुआ, जन्नत की तुझे हर नेमत मिले। मेरे लिए हर वक्त दुआ करते थे और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो अपने जीते जी मुझे मामा जान की मौजूदगी में उन्होंने अपना मदरसा मुझे चलाने के लिए सुपुर्द किया कि बेटा तुम मदरसा चलाया करो। और मुझे ये भी कहा था कि तुम अपना पढ़ाई पहले करना, उसके बाद मदरसे में ध्यान रखना, इसलिए कि अभी मामा मौजूद है। तो लम्हा जब याद आते हैं तो दिल पर कलेजे में ऐसा लगता है कि कोई वार कर रहा है कि जो मदरसा दारुल फलाह है एक वक्त में यहाँ मौजूद था, लोगों की बहुत सारी तकलीफें लोगों ने उन्हें दिया, वो मजबूर होकर उन्होंने उनका मदरसा बंद करना पड़ा। तो अब आपको याद आएगा कि वो मदरसा जहाँ से आप पढ़ के निकले थे, अब आपकी औलाद उस मदरसे में दाखिला नहीं ले सकेगी इस इलाके में। अब पढ़ने के लिए मेरे वहाँ जाना पड़ेगा। उनको तकलीफ ऐसी नहीं थी कि उन्होंने मदरसा उठाकर मेरे वहाँ पर कर दिया। खैर मैं उन लम्हात को नहीं कहूँगा, तो समाप्त कीजिए कि अब कौन मेरे खातिर रब से फरियाद करेगा, ऐ नाना अब कौन मेरे खातिर रब से फरियाद करेगा, ऐ नाना मुझको है जरूरत तेरी, मुझको है जरूरत तेरी, मुझे बिन तेरे ये इज्जत कैसे मिले। इज्जत मिल रही है, उनका पहला हकदार। तमाम उस्तादों ने मेरे पीछे मेहनत की है, लेकिन मेरे पहला उस्ताद मेरे नाना जान थे। आज जो इज्जत मिल रही है, ये कामयाबी, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। मेरी इज्जत का पूरा नाम उन्हीं से है। इसीलिए मैंने लिखने की कोशिश की है कि अब कौन मेरे खातिर रब से फरियाद करेगा, है नाना मुझको है जरूरत तेरी, मुझे बिन तेरे इज्जत कैसे मिले, तेरे शागिर्दों की है ये दुआ, जन्नत की तुझे हर नेमत मिले। मतलब कि मैं अपनी जगह पर बैठ जाता हूँ, समाप्त कीजिएगा कि तेरे हिजर के गम में अब तेरा फैज़ान तड़पता रहता है, तेरे हिजर के गम में अब तेरा फैज़ान तड़पता रहता
اب کون لگائے گا دل سے، اب کون لگائے گا دل سے، اب اس کو ہمت کیسے ملے، اب کون لگائے گا دل سے، اب اس کو ہمت کیسے ملے، تیرے شاگردوں کی ہے یہ دعا، جنت کی تجھے ہر نعمت ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، بس آخری کلام کے لیے میں ذیشان اشرفی کو بلاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے جو کہا شروع میں کہ میرے والد صاحب نے اپنی ڈائری میں کب اس اشعار کو لکھا تھا پتہ نہیں، یہ ڈائری میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، کبھی میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہاں پر ان کی ایک عادت بھی تھی، آپ دیکھیں ان کی جتنی ڈائری ہے سب میں صرف وہ تاریخ نہیں لکھتے تھے، ٹائم بھی لکھتے تھے، صبح رات دن کب انہوں نے لکھا وہ بھی لکھتے تھے، لیکن اس میں نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی ٹائم ہے۔ کیا ان کے دل میں چل رہا تھا؟ یہاں میرے غلام ماما بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے چہیتے ہیں، اور شاگرد کی جو بات آئی نا تو مجھے اب کہنے کہ دل نہیں کرتا، اس لیے دل نہیں کرتا مولانا صاحب توجہ چاہوں گا کہ جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو موسم، ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ مدرسہ دارالفلاح وہ مدرسہ ہے جس سے آپ کو جشن جلوس عید میلاد النبی یہاں ملا ہے۔ ہم نے بہت جائزہ لیا، یہاں سے چلے گئے تھے 2-2.5 سال کے لیے، تو تھوڑا آپ لوگوں سے جدا ہوئے تھے، تھوڑا موقع ملا سوچنے اور سمجھنے کا، اپنے اور بیگانے کا فرق یاد پڑا۔ ملتے تھے تو ہمارے مقیم بھائی اکثر کبھی کبھی شکایت بھی کرتے تھے کیا آپ آتے تو ملتے بھی نہیں ہیں، لیکن ایک اچھا ہوتا ہے موقع ملا صحیح غلط سب کچھ سمجھنے کا۔ تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جس نے بھی اختلاف کیا ہے یا جس نے بھی کچھ اس سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے دیکھا کہ یا تو اس کی پیدائش گولاہٹ نئے کیمپ میں ہوا ہے یا وہ سنیما ہال کیمپ کا ہے ہی نہیں۔ میرا آپ بیٹھو گے تو میں ریسرچ بتا دوں گا، اس نے عبدالجلیل اشرفی کو دیکھا ہی نہیں۔ عبدالجلیل اشرفی تھا کون؟ وہ گولاہٹ میں آ کے دیکھا ہے، اس وقت دیکھا کہ جب ڈیجیٹل جگ شروع ہو رہا تھا، سوشل میڈیا کا زمانہ، کہ منشی پاڑا میں کوئی آدمی چھوٹا سا فاتحہ کیا تو گولاہٹ میں آدمی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ فاتحہ کر رہا فلانا آدمی 50 ٹھیک۔ لیکن میرے بابا جان نے جس وقت کام کیا ہے عید میلاد النبی کا، وہ تصویر رکھے تھے بہت سارا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ وہ سب ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ کافی دن یہاں پر بھی تھا، 3 ٹائم یہاں پر پڑھائی ہوتی تھی۔ آج ایک بچہ ہمارے محلے کا، اسے سامنے جب ہم بات کر رہے تھے، میرا بھتیجا ایمون بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ پڑھاتے بھی تھے، کیا بول رہا ہے؟ پڑھاتے تھے۔ جھٹ سے دماغ میں بات آئی کہ کیوں بول رہا ہے تم پیدا ہوا یہاں تو کیا پتا۔ مدرسہ دارالفلاح انہوں نے کیا ہے 1981 میں، میری پیدائش بھی 1981 میں، 7 سال کی عمر تھی، میں نے قرآن شریف ناظرہ ختم کیا تھا ان کے پاس، تب سے میں مدرسہ دارالفلاح چلا رہا تھا۔ اس کے بعد میری بہن سسرال گئی، مدرسہ دارالفلاح اس کے ساتھ چلنے والا، یہاں پر ان کو جگہ نہیں ملا تھا مدرسہ دارالفلاح کے لیے، سب کو پتا ہے وہاں پر مدرسہ تھا ان کا، لیکن جب یہاں کیمپ میں جگہ وغیرہ لیا جا رہا تھا سب کے لیے، تو مدرسہ بول کے ایک آدمی نے جگہ لیا تھا، میں نام نہیں دوں گا، وہ جگہ وہ اپنے رہنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن مدرسہ بول کے کونسن سے لیا تھا، حالانکہ مدرسہ دارالفلاح میرے ابا کا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ 500 روپیہ دے کے گھر لے رہے ہیں، میرے ابا نے کہا کہ میں غلط طریقے سے نہیں دوں گا، ایک ہی کمرہ صحیح ملے گا۔
کبھی کبھی ہم لوگ بولتے تھے جب بات میں کم سے کم آپ جیسے تھے جیسے سب لے رہا تھا آپ لے لیتے تھے آج ہم کو رہنے کا کوئی ٹھکانا تو ہوتا. بہت ساری باتیں میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میرے بھانجا نے کچھ ایسی بات پورے دی کہ مجھے بولنے پر مجبور ہونا پڑا. ابھی بھی وقت ہے, اگر حق کو تسلیم نہیں کر سکتے یا حق آپ کے پاس نہیں معلوم ہے, خاموش رہیے. بلا وجہ کسی کے بارے میں غیبت کر کے برائی کر کے اپنے لیے جہنم میں گھر بنوا رہے. میری بات کچھ غلط کہی تو آپ کو نہیں ماننا مت مانیے, نہیں سمجھنا مت سمجھیے. انہوں نے کسی کو سمجھانے کے لیے ضد نہیں کیا, اسی روڈ میں پڑھاتے تھے, جگہ نہیں تھی, پڑھائی شروع کرتے تھے بچے بڑھ جائیں, کیا کرتے روڈ پہ پڑھاتے, جگہ نہیں, پھر نہیں ہوتا تھا, پھر بند کر دیتے تھے, پھر چالو کرتے تھے, پھر بند کر دیتے تھے. 3 ٹائم پڑھاتے تھے سنیما کے میں, 3 وقت, صبح میں پڑھاتے تھے, دوپہر میں پڑھاتے تھے, رات میں ڈھیبری میں ہریکین میں گود میں بچہ لے کے یہاں کی عورتیں پڑھی میری ابو سے. ابھی بھی ہماری بیٹی وہاں پہ بیٹھی ہیں, ان کی جیسی بہت ساری ہیں ابھی بھی جو آگے رو رہی ہیں. وہی میں نے کہا کہ جس نے ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ ایک بچہ پیدا ہوا, بھور 3-4 بجے سمجھا, ٹھیک ہے, اب جو ہے 4:30 بجے قریب انتقال بھی ہوگی. اب اگر وہ دعویٰ کرے کہ سورج کوئی چیز نہیں ہے, سورج ہوتا ہی نہیں, کیا بولو گے بیٹا, سورج جب نکلا تھا تو تھا ہی نہیں, سورج جب نکلا تھا تو تھا ہی نہیں. اس محلے کا کون ایک گھر ہے, میں دعوے کے ساتھ میرے آقا کی میلاد کی محفل میں بول رہا ہوں, جس کے باپ کو یا بیٹے کو یا بھائی کو یا بھتیجے کو میرے باپ نے نہلایا نہ ہو. یہ ایک آدمی بولا کو معلوم ہے, ٹھیک, کسی ایک آدمی بولا ہے, بات تو غلط بولے نہیں. جاوید بھائی بیٹھے میرے سامنے, جامع مسجد بازار والے جامع مسجد میں وہ خاتم تھے, روزانہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے. یہ نہال اور جاوید وہاں مسجد میں جا کر پڑھتے تھے. بہت سارے معاملات میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا, بس میرے ابا نے جو کہا وہ سن لیجئے. اللہ توفیق دے, میں ان کا ولی ہوں, وارث ہوں, اور انہی کے جیسا الحمدللہ. بات کبھی کبھی کڑوی بول دیتا ہوں, کیا کروں, عادت بری ہے, لیکن میں آج میرے ابا حضور کے لیے آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں. اگر انہوں نے ناراض کیا ہو, تکلیف دی ہو, تو میں ان کی طرف سے معافی مانگ رہا ہوں. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ابھی بھی اگر میرے ابا کہتے تھے کہ اگر کوئی میرے پاس ایک بیٹا آئے گا نا, میں 1 ہاتھ بڑھوں گا اس کے پاس, تو میں ان کا بیٹا کہہ رہا ہوں کہ میں سب بھول جاؤں گا, سب بھول جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کہ میرا گھرانہ وہ گھرانہ میں بتاؤں گا نہیں. سید شاہ بدی الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدار رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے یہ نسل یہاں سید پور میں ہے, لیکن انہوں نے کبھی اپنی پہچان ہی نہیں دی, دینا نہیں چاہتے. جب مدار بیڑا پار بولتے ہو, یہ خاندان ہندوستان میں وہاں سے سید پور میں آیا تھا, لیکن جس کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن, ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے. معاملہ کچھ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے حالات کو اسی طرح بنائے رکھا, بس معاملہ ان کا تھا, لیکن کسی نے کچھ اور سمجھ لیا. لیکن میرے ابا نے کیوں یہ لکھا تھا مجھے اب سمجھ میں آیا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے, جب سمجھ جاؤ گے اسی دن سویرا. یہاں پر ان کے شاگرد میں نہال ہے, جاوید بھائی وہ سارے ہیں, ہمارے کام ماما خود شاگرد ہیں. وہ بولتے تھے اکثر, اور جب ان کو ناراض کر دیتے تھے, یہاں پر بھتیجا اور بھگنا دونوں ہی لوگ بیٹھا کے بولتے تھے, بابو صبح کا بھولا, شام کو گھر واپس آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. بہت ساری بات بولتے تھے, بیٹھا کے نصیحت کرتے تھے. اور ایک چیز ان کے اندر تھی, وہ بولتے تھے میرا پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بابو, میرا پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے آپ کو بدل دو, ایسی معافی ہو جائے گی. تو میں ان کا بیٹا کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی آج بھی اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے, تو انہوں نے آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, اس محلے والوں کے لیے انہوں نے اگر کچھ کیا تھا, اگر آپ کو پتا ہے اپنے بچوں کو بتائیے. آپ کے بچے جو بے ادبی کر چکے ہیں, آئندہ کوئی بے ادبی نہ کریں. اس لیے کہ انسان الانسان خطا النسیان, انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی ان سے نہیں ہوئی ہوگی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ان کا احسان جو ہے مولا علی کا قول بتاتے رہا ہوں. مولانا صاحب کہتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں ایک حرف پڑھایا ہے, اس کا اختیار ہے تو تمہیں بیچ ڈالے. بہرحال انہوں نے اپنے دل کی بات لکھی تھی, آپ کو شاید سنانے کے لیے میں سنا کر
ذیشان اشرفی کو میں حوالے کروں گا، اس کے بعد مولانا صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ میں توجہ کا طالب ہوں، یہ پڑھ تو میں رہا ہوں لیکن یہ بات ان کی ہے، خدا کی قسم بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا یہ کلام انہوں نے لکھا ہے، اس لیے پتا تھا پہلے ہی پڑھ دیتے نا، لیکن آج کے لیے شاید انہوں نے رکھا تھا کہ رکھیں امید کیا زمانے سے، رکھیں امید کیا زمانے سے، لب کٹے اب تو لب ہلانے سے، رکھے امید کیا زمانے سے، لب کٹے اب تو لب ہلانے سے، اور رات بھر چیختے رہے لیکن کوئی نکلا نہ آشیانے سے۔ انتقال کے پہلے والی رات کی بات ہے، لوگوں نے بتایا رات بھر ان کی آواز ہم سن رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ کل ماموں چلے جائیں گے، کل چچا چلے جائیں گے، گئے کب ہیں لکھے کب تھے، رات بھر چیختے رہے لیکن کوئی نکلا نہ آشیانے سے، کون اب دشمنی مولے، کرو دشمنی کس سے کروں گے، قبر کھا کے تھے جنون کی، لکھے انہوں نے کہا رات بھر چیختے رہے لیکن کوئی نکلا نہ آشیانے سے، کون اب سے دشمنی مولے، باز آئے ہم مسکرانے سے۔ روز جاتے تھے میرے نکاح ماما ملنے کے لیے، چھوڑ دیا تھا مسکرانا، لیکن جانے سے پہلے مسکرا کے چلے گئے، کون اب سے دشمنی مولے، باز آئے ہم مسکرانے سے۔ تو دیکھیے گا حافظ صاحب آئے تھے آخری وقت میں، آپ نے دیکھا ہے کہ مرض لے کر یا حادثہ لے کر، مرض لے کر، اس لیے کہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تقریباً 2-3 سال ہو گیا، آنکھ سے بھی مجبور ہو گئے تھے، وہ لکھنا بھی چھوٹ گیا تھا، پڑھنا بھی، موبائل بھی کچھ دن پہلے انہوں نے دیکھ لیا، کہا کہ ہٹاؤ موبائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت مجھے نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس وقت لکھے واقعہ 9 محرم کو ہوا، لکھے کر جب لکھنا جانتے تھے، لکھ سکتے تھے کہ مرض لے کر یا حادثہ لے کر، ارے موت آئی تو کیسے بہانے سے، مرض لے کر یا حادثہ لے کر، موت تو آئی کسی بہانے سے، چوٹ دل پر لگی ہے کیا زیادہ، چوٹ دل پر لگی ہے کیا زیادہ، شیخ جی نکلے شراب خانے سے، بڑے بڑے مولوی بنے ہیں نا، ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، وہ جیل اشرفی کے گھر کی خبر رکھتے تھے، انہوں نے ایسی تربیت دی کہ میں منہ نہیں کھولنا چاہتا، انہوں نے اپنے مصرے میں بس بتا کے چل گئے ہیں، لہذا میں بھی نہیں کہوں گا کہ میں اپنی زبان کھولوں، لہذا اپنی مولویت اور اپنی شیخ گیری کو لگام ڈالو، نہیں تو مولا علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے، حسین اعظم کے دیوانوں کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ آج نہیں تو کل، یہ تو نہیں ان کے جد امجد ضرور تو اسے بدلا لیں گے اور تمہیں اس کا ذرا سا بھی احساس بھی نہیں ہو سکے، چوٹ دل پر لگی ہے کیا زیادہ، شیخ جی نکلے شراب خانے سے، اب پوچھ سیسا گروں سے اے جلیل، پوچھ سیسا گروں سے اے جلیل، دل بھی جڑتا ہے ٹوٹ جانے سے، دل بھی جڑتا ہے ٹوٹ جانے سے، اور دل میں پوشیدہ جب کہ نفرت ہے، وہ آئے نا آخری ٹائم میں، ایسوں کو بھی دیکھا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، نہیں تو میں باہر نکال دیتا، کہ ان کے ذات پر جس نے حملے کیے تھے وہ وہاں پر کھڑا ہو کے بڑی محبت دکھا رہا تھا، شریعت نے اجازت نہیں دی تھی، اس لیے میں نے اس کو برداشت کر لیا کہ چلو میرے ابا کے لیے کوئی ذریعہ نکل جائے مغفرت کے لیے، لیکن انہوں نے تو نہیں کہا نا، ہم نے بھی نہیں کہا، لیکن یہ ڈائری بتا رہی کہ انہوں نے جواب دے کے دیا کہ میرے سرہانے آ کے تو قرآن پڑھے گا، میرے سرہانے آ کے چاپلوسی کرے گا، سن میں لکھ کے جا رہا ہوں کہ دل میں پوشیدہ جب کہ
बाबा जान को मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाए। आखिरी बार फिर माज़रत मांग रहा हूँ कि अगर अभी भी कोई तकलीफ पहुँच गई मेरी बात से तो अल्लाह उसके रसूल के सदक़े मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मेरे वालिद साहब को भी माफ़ कर दीजिए। मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी चची, मेरी खाला, महल्ले की औरतें सुन रही हैं। मैं सबों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे वालिद साहब की तरफ से अगर किसी को भी तकलीफ पहुँची है तो मैं सबसे उनकी जानिब से माफ़ी मांगता हूँ और मैं ज़िशान शरीर रहता हूँ, कहीं कम से कम टाइम में पढ़े और मौलाना साहब को मेरे हवाले कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या मेरे प्यारे प्यारे नाना, तेरी याद आ रही है। मेरे प्यारे प्यारे नाना, तेरी याद आ रही है। मेरे प्यारे प्यारे नाना, तेरी याद आ रही है। मेरे प्यारे प्यारे नाना, तेरी याद आ रही है। तेरी याद आ रही है। तेरा गम मुझे सताए, तेरा गम मुझे सताए। तेरी याद आ रही है। तेरा गम मुझे सताए। तेरी याद आ रही है। अब बड़ा ही प्यारा शेर है, मौलाना फरमाए कि मुझे लग रहा है ऐसा तू यही कहीं नजर में, तू यही कहीं नजर में। ये वहम जिगर में आए, ये वहम जिगर में आए। तेरी याद आ रही है। ये वहम जिगर में आए। तेरी याद आ रही है। मेरे प्यारे प्यारे नाना, और तेरी हर अदा हंसाए। मुझे याद जब आए, मुझे याद जब आए। तेरी हर अदा हंसाए। मुझे जब याद आए। ये दिल भुला ना पाए, ये दिल भुला ना पाए। तेरी याद आ रही